اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غزوہ خندق کی بحث کل کچھ کی تھی، آج کچھ کریں گے اور کل کچھ کا حصہ پورا کریں گے کہ اس خندق کو جو 3.5 بھی لمبی کھینچی گئی تھی اور مدینہ کے 3 اطراف محفوظ تھے کھجور کے باغات کی وجہ سے اور خاردار پہاڑی چٹانوں کی وجہ سے، شمال کا علاقہ وہ بنتا تھا، وہ 3.5 میل کی خندق مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ کھود دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں حصہ لیا تھا اور 10 صحابہ کا ایک گروپ بنا کر 40 ہاتھ ایک آدمی کو تقسیم کر دی گئی تھی، وہ انہوں نے کھودنی تھی اور وہ کھودتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، جوش میں آ کر کام کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ حال ہے کہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اس کو دکھائی تو فرمایا یہ دیکھو۔ تو صحابہ دیکھ رہے تھے ساتھ والے کے، نبی پاک نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر گول گول گیٹے باندھے ہوئے تھے۔ وہ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھا تو ان کو بڑا ارمان لگا اور وہ فوراً حضور سے اجازت لے کے گھر گیا اور گھر والی کو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، کیوں نہ یہ چھوٹا سا میمنہ پٹھورا ہے وہ اس کو ذبح کروں اور جلدی سے اس کی کھال کھینچوں اور تم کاٹ کٹ کے تمہیں دوں اور تم سالن بناؤ، کم سے کم 3 آدمیوں کا سالن بن جائے گا، کچھ آٹا گوندھو، اس دوران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاتا ہوں۔ اور وہ انہوں نے صاف شاف کر کے بنا کے دیا، انہوں نے ہنڈیاں چڑھائی، آٹا گوندھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ شخص کہتا ہے، جابر بن عبداللہ صحابی، یا رسول اللہ 3 آدمی، چپکے سے کہا 3 آدمی، یا رسول اللہ آپ آ جائیں، کھانا کھا لیں، آپ کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو جو 3 میل تک پھیلے کھڑے تھے ان کو 3000 کی نفری کو فرمایا کہ بھائی جابر بن عبداللہ نے آپ لوگوں کی دعوت کی ہے، ان کے گھر پہنچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ سراسیمہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، فوراً گھر والی کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 3000 آدمیوں کو لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ اور میں ہڈیا کو خود میں کھول کے ڈال کے دوں گا اور روٹی کا جو برتن ہے اس میں روٹی میں خود نکالوں گا۔ فرمایا بس تمہیں کوئی چنتا نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے تو وہ پھر کوئی خدا کی کوئی برکت نازل ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں پہنچنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھبے میں سے ایک روٹی نکالتے اور اس کو باقاعدہ 2 حصے کرتے اور اس کے اوپر سالن اور بوٹی رکھتے اور اس کو دیتے اور کہتے بھیڑ نہ لگاؤ، دور دور ہوتی ہے، لیتے جاؤ اور دور ہٹتے جاؤ۔ 3000 آدمیوں نے اس 3 آدمیوں کی کھانے میں سے کھایا۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ، جس میں بندے کی عقل حیران ہو جائے اور عاجز آ جائے سوچنے سے، تو ایمان کی ایک جست میں بندہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی کلم کی یہاں پر برکت آتی ہے اور اس کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فیضیاب ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو وہاں بھی ایک چٹان آ گئی تھی، اس چٹان کو توڑنا ممکن نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا پانی لاؤ، پانی اوپر آپ نے بسم اللہ پڑھی اور پانی اس پر چھڑکا تو وہ ریت کی طرح بہہ گئی، اور دوسری چٹان اسی طرح لائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک کدال ماری اور اس سے چنگاری اڑی اور آپ نے فرمایا مجھ کو یمن کے محل دکھائے گئے۔ پھر دوبارہ اس کو مارا تو فرمایا مجھے شام کے محل دکھائے گئے۔ پھر تیسری بار کو فارس کے حکمرانوں کے علاقے مجھے نظر آ رہے ہیں فتح ہوتے ہوئے۔ یہ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن، جو اللہ تعالیٰ کی تائید سے اور اس نصرت سے اور اس اینٹیسپیشن سے ان کو نظر آتا ہے۔ یہ معجزات ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 سے اوپر معجزات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کے ساتھ یہ خندق مکمل کی تو اس دوران دشمن آ پہنچا۔ دشمن جا آ کے پہنچا تو انہوں نے دیکھا تو حیران پریشان ہو گئے۔ ان میں سے ایک بڑا تھا، ان کا گھڑ سوار تھا، 80 سال کی عمر تھی اس کی، عبد ود، وہ پھلانگتا ہوا جا رہا تھا اور دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ سے انہوں نے چھلانگ لگائی اور اس کا گھوڑا 15 فٹ کے علاقے کو کور کر کے اندر پہنچایا اور للکارتا پھرتا تھا، حال من مبارز، حال میں مبارز ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے۔ تو حضرت علی 3 بار للکارا اس نے، اور تینوں بار میں پھر حضرت علی نے حضور کی اجازت لے کے گئے اور اس کے مقابلے میں گئے تو اس کو کہا کہ ہاں آؤ بھائی۔ تو اس نے کہا تم تو علی کے بیٹے، تم تو علی ہو، تم تو ابو طالب کے بیٹے ہو، تو تم تو بھتیجے ہو۔ اس نے فرمایا میں تمہیں جہنم میں پہنچانے آیا ہوں۔ تو اس میں غصہ ہو گیا اور تلوار ماری، حضرت علی نے چکا دی اور پھر جب اس کو ماری تلوار کے سر کو توڑتی ہوئے خود کو کاٹتی ہوئی گزر گئی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں مکے والے کہ ہمیں ان کی
لاشیں دی جائیں، اور ہم ہر دو بندے تھے، دونوں کی لاشیں 10,000 درہم دیتے۔ آپ نے فرمایا ہم لاشوں کی تجارت نہیں کرتے، ایسے ہی اٹھا کے لے جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور پھر اس میں جس وقت معلوم ہوا کہ یہودی مدینے والے بھی اندر سے بگڑ گئے ہیں، تو اس سے اور پریشانی بڑھ گئی کہ 10,000 کا لشکر ایسا پھیلا ہوا تھا، اندر سے یہودی 6,000 تھے، تو مسلم خواتین کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ تو اس بھاگ دوڑ میں ایک دن پورے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی نہیں پڑھ سکے، تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم استر عوراتنا اللہم آمن رواتنا، تو ہمارے ستر، ہماری عیب، ہماری کمزوریاں چھپا اے مالک، اور ہمارے خوف کو امن میں بدل، اور پھر ہم پہ وہ فتح دے، ان پر ہمیں فتح دے۔ اللہ پاک نے تیز جکھڑ چلایا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے گھوڑے اور اونٹ بلا اٹھے، تو وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع کو، صحابی کو، حضور نے فرمایا کہ کون جائے گا؟ تو وہ گئے، انہوں نے جا کے بتایا کہ ان کا تو برا حال ہے۔ آپ نے فرمایا اب ہم ان پہ جائیں گے، وہ ہم پہ نہیں آئیں گے۔ تو جو جنگوں کے حالات جاننے والے ہمارے مفکرین ہیں، وہ ان کو یہ پیغام ہوتا ہے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دفاع کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی، 3 ہجروں میں جنگ احد ہوئی تھی، اب یہ 5 ہجری میں خندق ہوئی تھی، اور تینوں جنگیں جو ہیں مدینے پہ حملہ آور ہوا ہے، وہ لوگ تو دفاع کیا ہے، لیکن حضور فرما رہے اب ہم ان پہ جائیں گے، اور یہ ایفینسو یہ اسٹریٹجی ہے۔ تو دفاع کے ساتھ حملہ بھی ہوتا ہے، تو اس حملے میں پھر مکہ فتح ہوا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے تھے کہ اب ہم ان پہ چڑھیں گے، وہ نہیں جائیں گے۔ اور اس طریقے سے اللہ پاک نے یہ خوف دور کیا، اور اس ابلاغ کو ہمارے دوست آگے پہنچائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ نیکی کی بات بڑھانا صدقہ ہے، نیکی کا پورا حصہ پانا ہے، اور ہم یہ جان بوجھ کے بار بار کہتے ہیں کہ جو برائی کی بات کو آگے پہنچائے گا، برائی پورا حصہ لے گا۔ اور والا یحملن اثقالہم واثقالا مع اثقالہم، وہ بوجھ اٹھانا ہوگا اور کچھ اور بھی اٹھانا ہوگا۔ وہ جو دوسروں کو لوگ فارورڈ کیے جا رہے ہیں نا، گندے فوٹو اور گندی فلمیں، وہ بوجھ ہے گناہ کا، وہ اٹھانا ہوگا۔ اللہ پاک اپنے کلام میں باقاعدہ کہہ چکے ہیں، اس سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے۔ یہ 5th جنریشن وار جا رہی ہے، اور اس جنگ میں نیکی کے مبلغ بننا چاہیے، اور یہ شیطان کے ساتھ جنگ ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما کاد حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ مجھے نکالا جنت سے تھا اسی انسان نے، تو میں ان کو ساتھ لے جاؤں۔ تو یہ جنگ ہے، اس میں نیکی کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔